ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں. ان دنوں کے اندر بھی کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ کوئی بندہ نیکی کرے، اس کی فرما برداری کرے. اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں. جس چیز کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں. ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ عظمت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی. کہ جب ہم کسی کو اپنی بات کا کوئی یقین دلانا چاہیں، کسی کو ہم یہ اعتبار دینا چاہیں، اپنے اوپر کسی کو اعتماد دینا چاہیں کہ بھئی یہ بات بالکل سچی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ بات اس طرح ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھائیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی محبوب ہے اور اللہ کے ہاں بڑی قیمتی چیز ہے کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ کا. جس طرح ہم سب سے قیمتی چیز کی قسم کھاتے ہیں، اپنے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز کی قسم کھاتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی قسم کھائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر وليال عشر، فجر کے وقت کی قسم. فجر کے وقت بھی ہم سوئے ہوتے ہیں، فجر کا وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب اور بڑا پیارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت کے اندر برکت ڈال دے. اور ہم اس صبح کے برکت کے وقت کو سو کر گزارتے ہیں، نماز کی بھی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی بھی قسم کھائی ہے. اور ساتھ ہی کہا ہوا لیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. مفسرین نے 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن لیے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے اور محبوب اور بڑے قیمتی دن ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے اس کی وضاحت یوں کی کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر کیا ہوا عمل باقی دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال سے زیادہ اچھا اور زیادہ محبوب ہے، باقی دنوں سے زیادہ افضل ہے. پوچھنے والے نے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ کو زیادہ محبوب ہے ان دنوں میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، سوائے اس شخص کے جو اپنا مال اور اپنی جان دے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، شہادت کے رتبے پر فائز ہو گیا عام دنوں میں، یہ بندہ اس وقت کے اندر ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے جہاد سے تو افضل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ عام دنوں کا جہاد بھی اس کے مقابلے میں فضیلت میں کم ہے. یعنی ہر عمل کی آپس کے اندر ہر عمل کا آپس کا مقابلہ ہے. عام دنوں کی دعا اور ان دنوں کی دعا برابر نہیں ہے. عام دنوں کا صدقہ اور ان دنوں کا صدقہ برابر نہیں ہے. عام دنوں کی نماز ان دنوں کی نماز برابر نہیں ہے. اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اور اسی طرح عام دنوں کا جہاد اور ان دنوں کا جہاد اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کا جہاد زیادہ محبوب ہے. ہاں ان دنوں میں کسی نے صرف جہاد کیا ہے، شہادت بھی اس کو ملی، عام دنوں میں وہ شہید بھی ہو گیا اللہ کے راستے میں، وہ افضل ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ عام دنوں کی بنسبت ان دنوں کا عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے. اب رمضان کے دن بھی بڑے قیمتی ہیں. رمضان کا آخری عشرہ بھی ہے جس میں لیلۃ القدر ہے. کیا وہ دن زیادہ قیمتی ہے یا یہ؟ تو اس میں جو مفسرین نے اس کے اندر تکبیر کی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ راتوں کے اعتبار سے اس کی راتیں اس لیے افضل ہیں کہ اللہ نے ان کے اندر لیلۃ القدر رکھی ہے، اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں اللہ کے نزدیک.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر، اللہ کے نزدیک دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب دن اللہ کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن لگتے ہیں۔ ہمیں جب ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، جب ہمیں ان کی اہمیت پتہ ہوگی تو پھر ہم ان دنوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ان دنوں کی عظمت کا ہمیں اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ باقی دنوں کے اندر بندہ باقی سارے اعمال کو کر سکتا ہے، بڑے بڑے اعمال کر سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، صدقہ بھی کر سکتا ہے، دعا بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن عام دنوں کے اندر بندہ حج تو نہیں کر سکتا، جو اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے اور فریضہ ہے، جس کے پاس استطاعت ہو اس پر فرض ہے، تو وہ عام دنوں کے اندر نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی عبادات کا ان دنوں کے اندر اکٹھا ہو جانا کہ ساری کی ساری عبادات آپ انہی 10 دنوں کے اندر بجا لا سکتے ہیں، کوئی عبادت آپ سے رہ نہیں سکتی۔ بڑی بڑی عبادتوں کا اجتماع یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دن بڑے محبوب ہیں۔